علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، سلیمان اعظم جس کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی معرکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیحی حکومتوں کے ساتھ محدود ہیں۔ سلیم کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کا خراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیحی ریاستیں متحد ہو کر ایک فرما روا کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ فرانس اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت استحکام کی علامتیں ظاہر تھی۔ من جملہ دیگر فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آتشیں اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کی ترقی کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ دوستوں، یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیحی سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ و مستعد تھیں۔ شہنشاہ چارلس پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف حصے سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے ماورین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہیں تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ تاہم وہ نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی بلکہ 16ویں صدی کی پوری مدت میں اس کی قوت و سطوت میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور عیسائی سلطنتوں کے بہتر صوبے اس کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصلی سبب یہ تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت تمام دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ جی ہاں، سلطان سلیمان، جو 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بایزید ثانی کے زمانے میں جب اس کی عمر بہت کم تھی، وہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ ادرنا، جس کا نام ایڈریانوپل ہے، کا حاکم بنا اور پھر سلیم کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آیا تو ایک کامیاب، مدبر اور لائق فرما روا کی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیشروؤں سے بڑھا ہوا تھا اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گیا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گئی۔ اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا مطمع نظر تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت نشین ہوا تو تمام رعایا نے اس نوجوان سلطان کا، جو اپنے اخلاق، شجاعت، انصاف، رحم دلی اور دانش مندی کی بنا پر حد درجہ ہر دل عزیز تھا، نہایت مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کی جس سے اس کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئند توقعات قائم کی جانے لگیں۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو باجبر مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا تھا۔ سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے بعض تاجروں کا سامان تجارت ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا۔ سلیمان نے نقد روپیہ دے کر ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلیٰ حکام بددیانتی اور ظلم کے جرم میں گرفتار کیے گئے اور ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچی اور رعایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ آخرکار سلیمان نے تمام صوبے داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روا نہ رکھی جائے اور امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم، سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان احکام کے نفاذ سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ البتہ غزالی نے، جسے سلطان سلیم نے مصری حکومت سے غداری کے صلے میں شام کا حاکم بنایا، سرکشی کا اظہار کیا اور خود مختار ہو جانا چاہا۔ سلیمان نے فوراً اس کی سرکوبی کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ غزالی کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل سے نہ صرف شام کا فتنہ فرو ہو گیا بلکہ شاہ اسماعیل کے معاندانہ ارادوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس نے غزالی کی بغاوت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے شام کی سرحد پر اپنی فوجیں تیار کر رکھی تھی۔ دوستو، یہ تھی سلطان سلیمان کی اخلاق و عادات پر مشتمل ایک چھوٹی سی داستان، جبکہ ڈرامے کے اندر جو تاریخ بتائی گئی
وہ مکمل جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان لوگ اور اس کو دیکھنے والے سامعین تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنے مسلمان ہیرو کے بارے میں صحیح معلومات فراہم ہو سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان سلیمان کی بلغراد کی فتح اور ینیچری فوج کی بغاوت کے بارے میں۔ ہم سلطان سلیمان کی زندگی کے سلسلے کو ویڈیو وائز آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس کو پارٹس میں تبدیل کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے سامعین کے لیے آسانی ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں بلغراد کی فتح کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔